آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 10 اور 11 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام۔ وما اور نہیں جعلہ اللہ بنایا اس مدد کو اللہ نے الا مگر بشرا خوشخبری ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں بھی اس سے قلوبکم تمہارے دل۔ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم۔ آیت کے ان الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ فرشتوں نے خود لڑنے میں کوئی حصہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالی جل شانہ نے انہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے محض اس لیے بھیجا تھا کہ ان کے حوصلے بلند ہوں اور انہیں اطمینان رہے کہ ان کی مدد کے لیے فرشتے موجود ہیں۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس دوران کے ایک مسلمان مشرکین میں سے ایک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا کہ اس نے کوڑا مارنے کی ضرب کی آواز سنی اور ایک سوار کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا ہیزوم آگے بڑھو۔ اس نے اس مشرک کو دیکھا، وہ چت گر گیا ہے، دیکھا تو اس کی ناک پر نشان تھا، چہرہ پھٹ گیا تھا جس طرح کوڑا مارنے سے ہوتا ہے، اور وہ ساری جگہ سبز ہو گئی تھی۔ وہ انصاری آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان کی مدد میں سے تھا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ومن نصر الا من عند اللہ، یعنی یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو فتح نصیب ہوئی ہے وہ ان فرشتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر ہی تمہیں فتح عطا کر دیتا، مگر جہاد کو دین کا حصہ بنانے سے تمہارے ایمان کا امتحان تمہارے ہاتھوں کافروں کو ذلیل اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت سے سرفراز کرنا مقصود ہے۔ پہلی امتوں میں سے جو امت اپنے پیغمبر کو جھٹلاتی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی طرح عذاب نازل ہو جاتا، پانی میں غرق کرنا، خوفناک چیخ، زلزلہ، پتھروں کی بارش اور شکلیں مسخ کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک یہی سلسلہ قائم رہا۔ آخرکار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو جہاد شروع ہوا اور اس کے بعد یہی طریقہ جاری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جہاد کے 6 فائدے بیان فرمائے ہیں۔ تفصیل کے لیے سورۃ توبہ میں ان آیات کی تفسیر دیکھیے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی آسمان سے عذاب کے بعد واقعات پیش آئے جیسے اصحاب الفیل کا واقعہ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آپ کی امت میں شراب، زنا، ریشم اور باجوں گاجوں کو حلال کر لینے والوں پر زمین میں 10 جانیں اور بندر اور خنزیر بنا دیے جانے کے عذاب آئیں گے، مگر وہ عبرت کے لیے ہوں گے اور جزوی طور پر یعنی کہیں کہیں ہوں گے۔ کفار کو کفر سے روکنے اور ان کی سرکشی ختم کرنے کے لیے
انہیں اسلام کے ذریعے نگین لانے کی ذمہ داری اب جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں ہی پر ہے، جس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ یعنی اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا اور تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا تھا، اور اگر فرشتے بھیج کر مدد کی تو بھی اس کی مدد تھی۔ تمہیں پہلے مطلع کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تم کہیں اپنے سے 3 گنا کافروں کا مسلح لشکر دے کر حوصلہ نہ چھوڑ بیٹھو۔ یہ اطلاع فقط تمہارا حوصلہ بڑھانے اور تمہیں ثابت قدم رہنے کی وجہ سے دی گئی تھی۔ وما، اور نہیں ہے، النصر، مدد، الا مگر، من عند اللہ، اللہ ہی کے پاس سے، ان، بے شک، اللہ عزیز، نہایت غالب، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، بدر میں شرکت کرنے والے تمام مہاجرین، انصار، صابر اور متقی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اتارنے کے لیے صبر اور تقوی کی شرط رکھی تھی، اور چونکہ فرشتے بعد میں نازل ہوئے تو اس سے معلوم ہوا کہ شرط پائی گئی تھی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے صبر تقوی کا مظاہرہ کیا تھا، لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے صبر و تقوی پر قرآن گواہ ہے۔ نمبر 2، بدر میں تشریف لانے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں کہ رب عز و جل نے ان پر خاص نشان لگا دیے تھے جن سے وہ دوسروں سے ممتاز ہو گئے، اور احادیث میں اس کی صراحت بھی موجود ہے کہ بدر میں اترنے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ نمبر 3، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اور مجاہدین کی مدد اعلیٰ عبادت ہے کہ یہ فرشتے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مدد کے لیے نازل ہوئے اور دوسرے فرشتوں سے افضل قرار پائے، لہذا حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمام مسلمانوں سے افضل ہیں کہ یہ وہ خوش نصیب حضرات ہیں جنہیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت نصیب ہوئی۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، تم جو چاہے عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ شہداء بدر ہی کی فضیلت میں ضمن دلالت کرنے والی یہ حدیث بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن حضرت رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو ان کی والدہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھے حارثہ کتنا پیارا تھا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اور اگر خدا نخواستہ معاملہ برعکس ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، کیا تو پگلی ہو گئی ہے؟ کیا خدا کی ایک ہی جنت ہے؟ اس کی جنتیں تو بہت ساری ہیں، اور بے شک حارثہ جنت الفردوس میں ہے۔ یاد کرو جب یغشیکم، وہ اللہ تم پر طاری کر رہا تھا، النعاسا، اونگ، فرمایا اذ یغشیکم النعاسا، یاد کرو جب اس نے تم پر اونگ ڈال دی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غنودگی اگر جنگ میں ہو تو امن ہے اور اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اور نماز میں ہو تو شیطان کی طرف سے ہے۔ جنگ میں غنودگی کا امن ہونا اس سے ظاہر ہے کہ جسے جان کا اندیشہ ہو اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، وہ خطرے اور اضطراب میں رہتا ہے۔ شدید خوف کے وقت غنودگی آنا حصول امن اور زوال خوف کی دلیل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کو دشمن کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت سے جانوں کا خوف ہوا اور بہت زیادہ پیاس لگی تو ان پر غنودگی ڈال دی گئی، جس سے انہیں راحت حاصل ہوئی، تھکان اور پیاس دور ہوئی اور وہ دشمن سے جنگ کرنے پر قادر ہوئے۔ یہ اونگ ان کے حق میں نعمت تھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اونگ معجزہ کے حکم ہے، کیونکہ یک بارگی سب کو اونگ آئی اور کثیر جماعت کا شدید خوف کی حالت میں اس طرح یک بارگی اونگ جانا خلاف عادت ہے۔ امانتاً، امن دینے کے لیے، منہ اپنی طرف سے، وَيُنَزِّلُ،
اور نازل فرما رہا تھا علیکم تم پر من السماء آسمان سے ماءً پانی بارش لیطہرکم تاکہ وہ تم کو پاک کر دے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور تم پر آسمان سے پانی اتارا غزوہ بدر کے دن مسلمان ریگستان میں اترے تو ان کے جانوروں کے پاؤں ریت میں دھنس سے جاتے تھے جب مشرکین ان سے پہلے پانی کی جگہوں پر قبضہ کر چکے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض کو وضو کی اور بعض کو غسل کی ضرورت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پیاس کی شدت بھی تھی شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارا گمان ہے کہ تم حق پر ہو تم اللہ عز و جل کے نبی ہیں اور تم اللہ والے ہو جبکہ حال یہ ہے کہ مشرکین غالب ہو کر پانی پر پہنچ گئے اور تم وضو اور غسل کیے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہو تو تمہیں دشمن پر فتح یاب ہونے کی کس طرح امید ہے شیطان کا یہ وسوسہ یوں ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بارش بھیجی جس سے وادی سیراب ہو گئی اور مسلمانوں نے اس سے پانی پیا غسل اور وضو کیا اپنی سواریوں کو پانی پلایا اور اپنے برتنوں کو پانی سے بھر لیا بارش کی وجہ سے غبار بھی بیٹھ گیا اور زمین بھی اس قابل ہو گئی کہ اس پر قدم جمنے لگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل خوش ہو گئے اور بارش کی نعمت کامیابی اور فتح حاصل ہونے کی دلیل ہوئی بھی اس کے ساتھ وَيُذْهِبَ اور لے جائے عنکم تم سے رجزا نجاست الشیطانی شیطان کی وَلِيَرْبِطَ اور تاکہ مضبوط کر دے یہ چوتھا انعام ہے جو دلوں اور قدموں کو مضبوط کر کے کیا گیا عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو وَيُثَبِّتَ اور ثابت رکھے بھی اس کی وجہ سے الاقدام قدموں کو میدان بدر میں اللہ نے جو نزول ملائکہ کی تمہیں خوشخبری دی تھی وہ تو محض اس لیے تھی کہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں اور تم پورے وثوق کے ساتھ جم کر لڑائی کے میدان میں اترو اور فرشتوں پر ہی کیا منحصر ہے مدد کی جو بھی صورت ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے چنانچہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 4 طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائی مثلا نمبر 1 اللہ نے ہوا کا رخ کفار کے لشکر کی طرف موڑ دیا اور ریت نے اوڑ کر ان کے لشکر کو بدحال بنا دیا نمبر 2 بارش کا نزول جس سے کفار کے پڑاؤ میں تو پھسلن اور دلدل مچ گئی جبکہ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ریت جم کر بیٹھ گئی نیدوں نے استعمال کے لیے فافر پانی میسر آ گیا نمبر 3 فرشتوں کا نزول چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے بدر کے دن فرمایا یہ جبرائیل آن پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے نیز حضرت رفاق کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے آپ اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں آپ نے جواب دیا سب مسلمانوں سے افضل یا کوئی ایسا ہی کلمہ کہا جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اسی طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں نمبر 4 مسلمانوں کی مدد کا چوتھا طریقہ یہ تھا کہ کفار کو مسلمان مجاہدین کی تعداد اصل تعداد سے دگنی نظر آنے لگی تھی یا اللہ کریم ہمیں بھی ہر حال میں اپنی ذات پاک سے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اپنی قدرت اور حکمت سے ہماری امداد کی صورت ظاہر فرما اور اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ و نصرت عطا فرما یا اللہ کریم اس وقت جہاں روئی زمین پر اہل اسلام اور دشمنان دین کفار مشرکین سے مقابلہ میں ہیں بالخصوص فلسطینی مسلمان یا اللہ ان کی مدد فرما اور اہل اسلام کو کامیابی اور فتح اور غلبہ نصیب فرما اور دشمنان دین کو خاسر ناکام نہ مراد اور ملیا میٹ فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین